بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مقوم اور مقسم، عالی اور سافل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والمقوم العالی مقوم للسافل والعکس والمقسم بالعکس۔ والمقوم العالی اللام للاستغراق کل فصل مقوم للعالی فهو فصل مقوم للسافل لأن مقوم العالی جزء للعالی والعالی جزء للسافل وجزء الجزء جزء فمقوم العالی جزء للسافل ثم أنه يميز السافل عن كل ما يميز العالی عنه فيكون جزءا مميزا له وهو المعنى بالمقوم وليعلم أن المراد بالعالی ها هنا كل جنس أو نوع يكون فوقا آخر سواء كان فوقه آخر أو لم يكن وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخر سواء كان تحته آخر أو لم يكن حتى أن الجنس المتوسط عالم بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه ولا عكس أي كليا بمعنى أنه ليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي فإن الناتج مقوم للسافل الذي هو الإنسان وليس مقوما للعالي الذي هو الحيوان والمقسم بالعكس أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي ولا عكس أي كليا اما الاول فلان السافل قسم من العالی فكل فصل حاصل للسافل قسما فقد حاصل للعالی قسما لان قسم القسم قسم واما الثاني فلان الحساس مثلا مقسم للعالی الذي هو الجسم النامی وليس مقسما للسافل الذي هو الحيوان۔ ترجمہ دیکھ لیں، مقوم عالی مقوم ہوتا ہے سافل کے لیے اور اس کے برعکس نہیں ہے، اور مقسم اس کے برعکس ہے۔ مقوم عالی میں لام استغراق کا ہے، یعنی ہر فصل جو کہ عالی کے لیے مقوم ہوتی ہے وہی فصل سافل کے لیے بھی مقوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عالی کا مقوم وہ جز ہے عالی کا اور عالی جز ہے سافل کا، اور جز کا جز ہوتا ہے، لہذا عالی کا مقوم یا سافل کا مقوم ہوگا، پھر بے شک وہ ممتاز کر دے گی سافل کو ہر اس چیز سے جس سے وہ ممتاز کرتی ہے عالی کو، لہذا یہ ایسا جز ہوگا جو ممتاز کرنے والا ہوگا اس کے لیے، اور یہی معنی ہے مقوم کا۔ اور یہ والی بات بھی جان لی جائے کہ مراد عالی سے یہاں پر ہر جنس یا نوع ہے جس کے اوپر ایک اور جنس یا نوع ہو، چاہے اس کے اوپر کوئی اور ہو یا نہ ہو، اور مراد سافل سے ہر جنس یا نوع ہے کہ جس کے نیچے ایک اور جنس یا نوع ہو، چاہے اس کے نیچے کوئی اور جنس ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ جنس متوسط وہ عالی ہوگی نسبت کرتے ہوئے ماتحت کی طرف اور سافل ہوگی نسبت کرتے ہوئے مافوق کی طرف۔ اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی کلی طور پر اس معنی میں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مقوم سافل کے لیے وہ عالی کے لیے بھی مقوم ہو، اس لیے کہ ناطق وہ سافل جو کہ انسان ہے اس کے لیے تو مقوم ہے، لیکن عالی جو کہ حیوان ہے اس کے لیے مقوم نہیں ہے۔ اور مقسم اس کے برعکس ہے، یعنی ہر سافل کے لیے مقسم عالی کے لیے بھی مقسم ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی کلی طور پر۔ پہلا وہ اس وجہ سے کہ سافل وہ عالی کی قسم ہوتا ہے، تو ہر فصل جس نے سافل کے لیے ایک قسم کو حاصل کیا ہے اس نے عالی کے لیے بھی ایک قسم کو حاصل کیا ہے، اس لیے کہ قسم کی قسم ہوتی ہے، اور دوسرا اس لیے کہ حساس مثال کے طور پر وہ عالی کے لیے مقسم ہے، عالی جو کہ جسم نامی ہے، لیکن یہ سافل کے لیے مقسم نہیں ہے جو کہ حیوان ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے فصل کے بارے میں یہ والی بات پڑھ لی تھی کہ فصل کی اگر نسبت کریں گے اب نوع کی طرف تو اس کو مقوم کہا جائے گا، یعنی یہ نوع کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، اور اگر فصل کی نسبت کرتے ہیں جنس کی طرف تو فصل کو مقسم کہا جاتا ہے، یعنی یہ جنس کو تقسیم کرنے والی ہوتی ہے۔ اب آج کے سبق کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فصل ہے نوع کے اعتبار سے یا جنس کے اعتبار سے عالی ہوگی یا سافل ہوگی، کیا مطلب ہے؟ یعنی فصل جو مقوم بنتی ہے وہ مقوم عالی بھی ہو سکتی ہے، مقوم سافل بھی ہو سکتی ہے، بالکل ایسے ہی جو فصل مقسم بنتی ہے وہ مقسم عالی بھی ہو سکتی ہے، مقسم سافل بھی ہو سکتی ہے۔ مثال سے بات سمجھیں، مثال دیکھیں، یہ والی یہ جوہر ہے، اس کو جنس الاجناس کہتے ہیں، اس کے نیچے جنس ہے جس میں مطلق، اس کے نیچے جنس ہے جس میں نامی، اس کے نیچے جنس ہے حیوان۔ اگر نوع کی بات کریں تو انسان کو نوع الانواع کہا جاتا ہے، انسان کے اوپر ہے حیوان نوع، حیوان کے اوپر ہے جسم نامی نوع، جسم نامی کے اوپر ہے جسم مطلق نوع۔ تو یہ اوپر والی جو نوع ہوگی اس کو کہا جائے گا نوع عالی، جو نیچے والی نوع ہوگی اس کو کہا جائے گا نوع سافل۔ اسی طریقے سے جو اوپر والی جنس ہے اس کو کہا جائے گا جنس عالی، جو نیچے والی جنس ہے اس کو کہا جائے گا جنس سافل۔ ایک بات، اب آپ نے بات کرنی ہے مقوم کی، تو مقوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو مقوم نوع عالی کا مقوم ہوگا وہ نوع سافل کا بھی مقوم ہوگا، یعنی جو مقوم نوع عالی کی حقیقت میں داخل ہوگا وہ نوع سافل کی حقیقت میں داخل بھی ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو عالی ہے وہ سافل کا جز ہوتا ہے، تو جو عالی سافل کا جز ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے جو نیچے والا عالی ہے اس سے نیچے والے سافل کا جز ہوگا، اور اصول یہ ہے کہ جز کا جز بھی جز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ جسم مطلق ہے نا، یہ جسم نامی کا جز ہے، کیونکہ جسم نامی میں دیکھیں گے نا دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، دوسرا ہے نامی۔ تو اس میں دیکھیں جسم جو کہ یہ تھا یہ بھی آ رہا ہے، تو جسم مطلق جسم نامی کا ایک جز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو جسم نامی ہے وہ حیوان کا بھی جز ہوگا، کیونکہ حیوان کوئی بھی جسم کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو جز کا جز بھی جز ہوتا ہے،
یہ اگلا اصول ہے۔ تو جب جز کا جز جز ہوتا ہے تو پتہ چلے گا کہ جو عالی کا مقوم ہے، یعنی جو عالی کی حقیقت کے اندر داخل ہوگا وہ سافل کی حقیقت میں بھی داخل ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو جسم ہے، یہ جس طریقے سے جسم نامی کی حقیقت میں داخل ہے، بالکل ایسے ہی حیوان کی حقیقت میں بھی داخل ہوگا، بالکل ایسے ہی انسان کی حقیقت میں بھی داخل ہوگا۔ یا اسی طریقے سے حیوان، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ متحرک بالارادہ۔ اس کی فصل کرتے ہیں، حیوان ہے نا، اس کی فصل کیا ہے؟ متحرک بالارادہ۔ جو یہ فصل ایسی ہے جو حیوان کو دیگر شرکا یعنی شجر حجر وغیرہ سے جدا کرتی ہے۔ اب یہ جو متحرک بالارادہ ہے، یہ جس طریقے سے حیوان کی حقیقت میں داخل ہے، یہ انسان کی حقیقت میں بھی داخل ہوگا۔ تو جو عالی کا مقوم ہے وہ سافل کا بھی مقوم ہوگا، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی جو سافل کا مقوم ہے وہ عالی کا بھی مقوم ہو، عالی کی حقیقت میں بھی داخل ہو، ایسا نہیں ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان کے لیے فصل ہم نے کیا بنائی تھی؟ ناطق، جو کہ انسان کا مقوم تھا۔ اب یہ جو ناطق انسان کی حقیقت کے اندر داخل ہے، لیکن یہ آیا حیوان کی حقیقت میں بھی داخل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ حیوان میں سے صرف ایک انسان اس کی حقیقت میں تو داخل ہے، جو باقی ہے بکر غنم وغیرہ ان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اوپر آ جائیں جسم نامی، اس کی بھی حقیقت، اس کے جو افراد ہیں ان کی حقیقت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے جو عالی کا مقوم ہے، یعنی جو عالی کی حقیقت میں داخل ہے فصل، وہ سافل کی حقیقت میں بھی داخل ہوگی، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مقسم کی۔ مقسم میں جو معاملہ ہے نا وہ اس کے برعکس ہو جائے گا۔ مقسم میں یہ ہے کہ جو سافل کو تقسیم کرنے والا ہوگا وہ عالی کو بھی تقسیم کرنے والا ہوگا، لیکن جو عالی کو تقسیم کرنے والا ہے وہ سافل کو تقسیم کرے، ایسا ضروری نہیں ہے، کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر یہی ناطق آپ دیکھ لیں، یہ ناطق کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایسا مقسم ہے جو حیوان کو تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق میں، لیکن یہ جس طریقے سے حیوان کو ناطق اور غیر ناطق میں تقسیم کرتا ہے، یہ اوپر والوں کو تقسیم کرتا ہے جسم نامی، بالکل جسم نامی کو بھی تقسیم کرے گا۔ جسم نامی میں بھی بعض ناطق ہوں گے بعض غیر ناطق ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو جسم مطلق ہے جو اوپر والا ہے اس کو بھی تقسیم کرے گا۔ بعض جسم مطلق ایسے ہوں گے جو ناطق ہوں گے، بعض جسم مطلق ایسے ہوں گے جو غیر ناطق ہوں گے۔ لیکن کیا یہ نیچے والوں کو بھی تقسیم کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ نیچے والوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا، حیوان کے نیچے کیا ہے؟ انسان، بکر، غنم۔ اب دیکھیں یہ جو ناطق ہے، کیا یہ بکر کو تقسیم کرے گا کہ بعض بکر ناطق ہوں بعض بکر غیر ناطق ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ناطق غنم کو تقسیم کرے گا، بعض غنم ناطق ہوں بعض غنم غیر ناطق ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مقسم کی بات کی جائے تو فصل ایسا مقسم ہے جو اگر نیچے کے لیے مقسم ہے تو اوپر کے لیے بھی مقسم ہوگا، لیکن اگر اوپر کے لیے مقسم ہے تو نیچے کے لیے مقسم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب بات آئی جاتی ہے اس کی مقوم کی، تو جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا مقوم ہوگا، اور جو سافل کا مقوم ہے اس کا عالی کا مقوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اصول اور ایک یہ ضابطہ ہے، اسی کے بارے میں ساری بات کی جا رہی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جو عالی کا مقوم ہے وہ سافل کا مقوم ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے، اور جو مقسم ہے اس کے برعکس ہے۔ یعنی جو سافل کا مقسم ہے وہ عالی کا بھی مقسم ہے، لیکن جو عالی کا مقسم ہے وہ سافل کا مقسم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، والمقوم العالی۔ دیکھیں یہ جو مقوم الف لام ہے نا، یہ استغراق کا ہے، یعنی ہر فصل، کوئی بھی فصل ایسی نہیں ہے کہ جو عالی کا مقوم ہو وہ سافل کا مقوم نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر فصل جو عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو عالی کا مقوم ہے وہ عالی کا جز ہے، اور جو عالی ہے وہ سافل کا جز ہے، اور جز کا جز بھی جز ہوتا ہے، لہذا جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کا مقوم بھی ہوگا، کیونکہ یہ اس کا بھی جز ہے۔ پھر یہ جو فصل ہے یہ سافل کو بھی اسی طریقے سے ممتاز کرے گی جس طریقے سے عالی کو ممتاز کرتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو فصل ہے ایسا جز ہوگا جو سافل کے لیے بھی ممیز بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالی کے لیے ممیز بن چکا ہے۔ یہی معنی ہے مقوم کا۔ آگے دیکھیں، ولی علم، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ کہا نا کہ وہ فصل جو نو عالی کو قوام دے گی، یعنی جو نو عالی کی حقیقت میں داخل ہوگی وہ نو سافل کی حقیقت میں بھی داخل ہوگی، اس سے نو عالی اور نو سافل کا حال تو معلوم ہو گیا، لیکن جو نو عالی اور نو سافل کے درمیان والی جو متوسطات ہیں ان کی حالت تو آپ نے بتائی نہیں۔ اس کا جواب یہاں سے دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، نو عالی اور نو سافل کی جو تعریف آپ نے پہلے پڑھی تھی وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہم یہاں پر مراد لے رہے ہیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ ماقبل میں تو آپ نے نو عالی اور نو سافل کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ نو عالی وہ نو ہے جس کے اوپر کوئی نو نہ ہو، اور نو سافل وہ نو ہے جس کے نیچے کوئی نو نہ ہو، یہی پڑھی تھی آپ نے تعریف۔ لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نو عالی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی نو ہو، اور نو سافل سے مراد کیا ہے کہ جس کے نیچے کوئی نو ہو، چاہے اس کے اوپر کوئی نو ہے یا اس کے اوپر کوئی نو نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو متوسطات ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے عالی بن جائیں گی اور ایک اعتبار سے سافل بن جائیں گی۔
وہ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ مثال کے طور پہ جسم نامی ہے اور حیوان ہے یہ متوسط ہیں. ابھی اگر اس کے ماتحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نو عالی ہیں، کیونکہ حیوان ہے، حیوان سے نیچے انسان نو موجود ہے. جسم نامی ہے، جسم نامی سے نیچے حیوان موجود ہے. لیکن اگر اس کے مافوق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نو سافل ہیں. مافوق کے اعتبار سے کس طریقے سے؟ اب حیوان ہے، حیوان کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر جسم نامی ہے، جسم نامی کے اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو جسم نامی سے اوپر جسم مطلق ہے. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا نو عالی اور نو سافل، تو اس سے مراد نو عالی سے مراد جس کے اوپر کوئی نو ہو، یہ نہیں کہ جو سب سے اوپر ٹاپ پر نو ہو. اسی طریقے سے نو سافل سے مراد جس کے نیچے کوئی نو ہو، یہ نہیں کہ جو بالکل سب سے نیچے نو ہو. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والی بات جان لی جائے کہ مراد عالی سے یہاں پر ہر ایسی جنس یا ایسی نو ہے جس کے اوپر کوئی نو ہو، یہ جس کے اوپر کوئی جنس ہو، چاہے اس کے اوپر کوئی ہو یا نہ ہو. اسی طریقے سے سافل سے مراد کیا ہے؟ ہر ایسی جنس یا نو ہے جس کے نیچے کوئی جنس یا نو ہو، چاہے اس سے نیچے کوئی جنس یا نو ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. یہاں تک کہ جب جنس متوسط ہے وہ اپنے ماتحت کے اعتبار سے عالی ہوگی. جیسے یہ مثال دیکھیں نا آپ، اب یہ جو جسم نامی ہے یہ اس کے نیچے چونکہ حیوان جنس ہے لہذا جسم نامی یہ عالی ہوگی، لیکن اپنے مافوق کے اعتبار سے سافل ہوگی، کیونکہ جسم نامی سے اوپر جسم مطلق ہے. تو اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو یہ سافل ہے، نیچے کی طرف دیکھیں تو جسم نامی عالی ہے. بالعکس اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی جو سافل کے لیے مقوم ہوگا، جو سافل کی حقیقت میں داخل ہوگا وہ عالی کی حقیقت میں بھی داخل ہو، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو ناطق ہے یہ سافل جو انسان ہے اس کی حقیقت میں تو داخل ہے، لیکن انسان کے اوپر جو حیوان ہے اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. اور مقسم جو ہے مقسم اس کے برعکس ہوگا، یعنی جو سافل کا مقسم ہے وہ عالی کا بھی مقسم ہوگا، اس کے برعکس نہیں ہوگا. کلی طور پر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو سافل ہے وہ عالی کی قسم ہے. ہر وہ فصل جس نے سافل کے لیے قسم بنائی ہے وہ عالی کے لیے بھی قسم بنا دے گا. وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ناطق جس طریقے سے حیوان کی تقسیم کرتا ہے حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق میں، وہ بالکل ایسے ہی جسم نامی کی بھی تقسیم کرے گا. جسم نامی ناطق، جسم نامی غیر ناطق، وہ جسم مطلق کی بھی تقسیم کرے گا، جسم مطلق نامی اور جسم مطلق ناطق اور جسم مطلق غیر ناطق. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو سافل کی تقسیم کر رہا ہے وہ اوپر سے اس سے اوپر والے عالی کی بھی تقسیم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ قسم کی قسم بھی قسم ہوتی ہے. جو اس کی قسم ہے وہ اس کی بھی قسم ہے، جو اس کی قسم ہے وہ اس کی بھی قسم ہے. واما ثانی. لیکن اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو. مثال کے طور پہ حساس. حساس یہ جو عالی ہے نا جسم نامی، اس کی تو تقسیم کرتا ہے. بعض حساس ہوں گے، بعض غیر حساس ہوں گے، لیکن اس کے نیچے جو ہے حیوان اس کی تقسیم نہیں کرے گا کہ بعض حیوان حساس ہوں گے بعض حیوان غیر حساس ہوں گے. ایسا نہیں ہے، حیوان سارے کے سارے حساس ہوتے ہیں. یہی بتا رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے یعنی عالی کا مقسم سافل کے لیے مقسم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حساس مثال کے طور پر عالی جو جسم نامی ہے اس کے لیے تو مقسم ہے، لیکن سافل جو حیوان ہے اس کے لیے مقسم نہیں ہے.